सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है कमांडो। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जो मुहिब्बे वतन बंगाली हमारे लिए काम कर रहे थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो हमारी बेहिसी की वजह से शायद तारीख का हिस्सा तो ना बन सकें, लेकिन उनकी याद हमारी नस्लें कभी ना भुला पाएंगी। बाज बंगाली रजाकार खुद यात्रियों के भेस में सरहद पार चले गए या मुक्ति बाहिनी के हामी बनकर उनके साथ शामिल हो जाते, और जब भी कोई अहम खबर उन्हें मिलती, वो उसे अपनी जान हथेली पर रख कर जिम्मेदार अफराद तक पहुंचा देते। उस्मान का ये साथी भी, जिसने रजाकाराना तौर पर सरहद अबूर की थी, एक निहायत अहम खबर लाया था। कबीर ने एक सरहदी इलाके में खुफिया कैंप की निशानदही की थी, जहां से मुक्ति बाहिनी को भारी मिकदार में असला देकर मशरकी पाकिस्तान में दाखिल किया जाता था, और दुश्मन ये प्लान बना रहा था कि इस इलाके से हमले तेज कर दिए जाएं। उन्होंने अपना तोप खाना यहाँ छुपा रखा था, और मंसूबा कुछ इस तरह तय पाया था कि एक खास दिन मुक्ति बाहिनी के भेस में भारतीय अफवाज इस इलाके में काबिज होकर बांग्लादेश कायम कर दे। जालिमों ने उस घिनौने मकसद के लिए जो कस्बा मुंतखब किया, वो सरहद के बहुत ही करीब एक रेलवे स्टेशन था। स्टेशन से सरहद तक का इलाका मुतनाज़ा था। स्टेशन का सरहद की तरफ वाला प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में था और आगे का इलाका भारत ने गस्ब कर रखा था। स्मगलिंग यहाँ क़याम पाकिस्तान के बाद से ही जोरों पर थी। रेलवे लाइन बिल्कुल सरहद के करीब से गुजरती थी, और स्मगलरों की दीदा दिलेरी की इंतहा मुलाहिजा हो कि वो चलती ट्रेन से माल बाहर फेंक देते, जो भारतीय स्मगलर बिला रोक टोक उठा कर ले जाते। ये हालात तो वहां अमन के जमाने में थे, जबकि दोनों अतराफ की सिक्योरिटी फोर्सेस एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद स्मगलिंग पर काबू ना पा सकी थीं। और अब जबकि एक तरफ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मदद भी शामिल हो गई थी, तो सूरत हाल का बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। उस कस्बे के सामने और इर्द-गिर्द का इलाका मैदानी है, और वहां दूसरे इलाकों की तरह दलदल, जंगल और ऊंची-नीची टेकरियां नहीं हैं, और ना ही कोई नुमायां आबी रुकावट है। ऐसे इलाके टैंकों की जंग के लिए बहुत मौजू समझे जाते हैं, और दुश्मन का मंसूबा भी यही था कि वो खुले मैदानी इलाके से अपनी सरहद से पूरी शिद्दत के साथ गोलाबारी करेगा, जबकि वहां मौजूद पाकिस्तानी अफवाज की पोजीशनों के पीछे वाले रिवायती दलदल और जंगली इलाके में पहले से छुपे उनके साथी हमला करके वहां पर कब्जा कर लेंगे। अव्वल तो हमारे पास इतनी फौज थी ही नहीं कि हम मुल्क के चप्पे चप्पे में फैल जाते। फिर अंदरून और बैरून मुल्क से हम पर एक ही जैसी शिद्दत से हमले हो रहे थे, चूंकि ज्यादा खतरा हमेशा घर के भेदियों ही से हुआ करता है। इसलिए हमारी तवज्जो भी ज्यादातर अंदरून मुल्क और अमनो अमान बहाल करने पर मरकूज थी, और हमारा इरादा यही था कि अंदरूनी गद्दारों का सफाया करने के बाद बैरूनी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। यही वजह थी कि सरहदों पर हमारी अफवाज की तादाद खासी कम थी, और अमूमन एक एक कंपनी को मीलों तक फैला दिया गया था, जबकि एक कंपनी को ज्यादा से ज्यादा 1,500 गज का इलाका सौंपा जा सकता है। उस्मान और कबीर मेरे साथ ही बाहर आए थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें रुखसत करना चाहा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हमारा ग्रुप एक अहम मिशन पर उस इलाके में जा रहा था। मगर जब मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़कर वापस आने लगा तो उस्मान ने मुझे पुकारा, भाई। वो मुझे इसी नाम से पुकारा करता था। मैं रुककर उसकी तरफ मुड़ा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन झिझक माने थी। कहो, क्या बात है? मैंने उसे हौसला दिया। मैं सरहद के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। पहले हम लोग सरहद के करीब ही एक गांव में रहा करते थे। अब भी अक्सर वहां आना जाना रहता है। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे इस मिशन में अपने हमराह ले चलते। उसने बड़ी मिन्नत से ये बात कही थी। हम बंगाली रजाकार भाइयों को अक्सर ऑपरेशनों में अपने साथ रखा करते थे, क्योंकि ये लोग एक तो बंगाली जबान पर कुदरत रखते थे, और दूसरा इलाके से भी वाकिफ। कदम कदम पर उनकी जरूरत पेश आती थी, लेकिन आज जिस मिशन पर मैं जा रहा था, उस पर उस्मान को साथ ले जाने का तसव्वुर ही बड़ा इंदोहनाक था। उसकी खिदमात का इल्म जब से उसकी फाइल देखकर मुझे हुआ था, मुझे उससे अकीदत सी हो गई थी, और वो अपने वालदैन का सहारा था। ये हकीकत भी मेरे मद्देनजर थी
کہ یہاں ہزاروں ایسے ماؤں کے لال تھے جن کے بوڑھے والدین، بہنیں اور بیویاں ان کی جدائی کا ایک ایک پل گن گن کر بتا رہے تھے، لیکن ہم میں اور عثمان میں بہرحال ایک فرق تھا۔ ہم پیشہ ور فوجی تھے اور وہ رضاکار۔ اس کا مرتبہ ہم سے ہزار گنا بلند تھا۔ اس نے محض وطن سے محبت کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ میرے بھائی، جب تک ہم زندہ ہیں ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ میں نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی، ایسی سعادت، بے فکر رہو، ابھی بہت مواقع آئیں گے، ہمیں ابھی جنگ لڑنی ہے، بہت لمبی لڑائی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اچھا، خدا حافظ۔ قبل اس کے کہ وہ اگلی بات کہتا میں نے رخصت چاہی اور دوسری سمت گھوم گیا۔ فی امان اللہ، دونوں نے بیک زبان ہو کر دہرایا۔ شام کے بعد میں آپریشن روم سے ملحق سٹنگ روم میں سستانے کے لیے ایک آرام دہ کرسی پر لیٹ گیا۔ ایک پل کا سکون میسر آیا تو آنسا اپنی تمام تر روانائیوں کے ساتھ میری دھڑکنوں پر چلتی دل میں آن براجمان ہوئی۔ آنسا فضاؤں میں کھویا ہوا وہ سندر گیت تھی جو سیاہ چشم دیو داسیاں اود سلگا کر ساکیہ منی بیراگی شہزادے کی یاد میں گایا کرتی ہیں۔ سانولی سلونی دھان پان سی بنگالی ساحرہ خیام کی ربائی بن کر میرے اندر اترنے لگی۔ رجوں کی دی ہوئی پیتل کی انگوٹھیاں جو آج بھی میرے گاؤں میں میرے ٹرنک میں رکھی تھی، اس کے کاڑے ہوئے ریشمی رومال، اس کا سجیلا سراپا، میرا بچپن، ہماری طوفانی محبت، سبھی کچھ اس کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہتا چلا گیا۔ محبت کی زہرہ بڑی تمکنت سے محبت کا ترشول پکڑے میری سمت بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ میں اپنا تجزیہ کرنے لگا۔ میں کمزور انسان نہیں ہوں۔ میرا انتخاب سیانوں کے ایک بورڈ نے کیا تھا۔ میری خصوصی لائن بھی وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو پتھر کے اعصاب رکھتے ہیں، لیکن لڑائی اور محبت کے میدان میں بڑا فرق ہے۔ میں اکیلا پہاڑوں سے ٹکرانے کا بھی حوصلہ رکھتا تھا، لیکن پیار کا وہ ماؤنٹ ایوریسٹ میری قوت ارادی کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے سر کرنے کی توانائیاں مجھ میں نہیں تھی۔ تب مجھے انسان کی فطری کمزوری کا تلخ تجربہ ہوا، جس سے کائنات کے عظیم ترین لوگ دو چار ہو چکے تھے۔ خود پر بیک وقت ہنسی آ رہی تھی اور رونا بھی آ رہا تھا۔ فرار کی ساری راہیں مسدود ہو چکی تھی۔ جب یہ ڈویل آنسا نے جیت لی تو میں نے خود سے ایک کمٹمنٹ کی کہ اپنے فرائض کی راہ میں آنسا کی محبت کو کبھی دیوار نہیں بننے دوں گا۔ میں راجپوت کا بیٹا تھا، میرے پران جا سکتے تھے، وچن نہیں۔ یہ روایت نسل در نسل میرے خون میں منتقل ہوتی آئی تھی۔ وہ قول جو میں نے خود کو دیا تھا اسے نبھانے کے لیے جتنا صدق درکار تھا وہ مجھے ورثے میں مل چکا تھا۔ خیالوں کا تانا بانا اردلی کی آمد سے ٹوٹا جو میرے لیے کافی کا مگ لیے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ابھی میں نے بمشکل 2 گھونٹ ہی بھرے تھے کہ آپریشن روم کا دروازہ کھلا اور ایک چاقو چوبند حوالدار اندر آیا۔ ارجنٹ میسج سر، اس نے ایڑیاں بجائیں۔ اوکے کہتا ہوا میں پھرتی سے اٹھا اور لپک کر آپریشن روم میں داخل ہو گیا۔ وائرلیس آپریٹر اپنے سامنے رکھے پیڈ پر تیزی سے پیغام ڈی کوڈ کر رہا تھا۔ میری بے چین نظریں پیغام پر ٹکی تھی۔ ٹاپ سیکرٹ، اطلاع کی تفتیش کی گئی، درست ہے، کاغذات ہاتھ لگے ہیں، 5 تاریخ کو حملہ ہوگا، اوور اینڈ آل۔ ڈسکنیکٹڈ سر، ریڈیو آپریٹر نے اپنے کانوں پر چڑھا ہیڈ فون اتار کر نیچے رکھ دیا۔ اوکے، میں نے ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور وہی پیغام ہاتھ میں لیے باہر آ گیا۔ چند منٹ کے نوٹس پر ہم لوگ ایمرجنسی میٹنگ روم میں اکٹھے ہوئے تھے۔ میرے خاص گروپ کے 10 جوان میرے ہمراہ تھے۔ دیوار پر لٹکے ایک نقشے پر ہمارے کرنل صاحب اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کے ذریعے مختلف مقامات کی نشاندہی کر رہے تھے۔ انہوں نے آڑی ترچھی لکیریں ملحقہ بلیک بورڈ پر لگا کر ہمارے ذہن میں ٹارگٹ سے متعلق تمام جزیات نقش کر دی تھی۔ جنٹلمین، دشمن کی اوچھی حرکتوں کا یہ پہلا باقاعدہ جواب ہے جو آپ لوگ اسے دینے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے ہمارا پہلا تماچا ہی اتنا بھرپور ہوگا کہ دشمن کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اپنی روایت کی پاسداری کرنا تمہارا فرض اولین ہے۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ واقعی دشمن کے خلاف یہ ہماری پہلی پیرا ٹروپنگ لینڈنگ تھی۔ اس سے پہلے گو کہ بھارتی چھاتا بردار اکثر مشرقی پاکستان میں اتر رہے تھے، لیکن ہم نے دشمن کے علاقے میں زمینی کارروائیاں نہیں کی تھی اور ابھی تک چھاپا بردار مہم روانہ نہیں ہوئی تھی۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، پہلی سعادت آپ کے حصے میں آئی۔ کرنل صاحب نے باری باری ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنی نیک تمنائیں سونپ کر رخصت ہو گئے۔
फॉल इन कर्नल के जाते ही मैंने हुक्म दिया। तमाम जवान कतार में खड़े हो गए। अगले हुक्म पर वो कमांडोज की मखसूस चाल से भागते हुए उस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे जहां हमें अपना असली रूप इख्तियार करना था, छाता बरदार का रूप। अपने सीने पर एयर विंग सजाने के लिए जिन कड़े मसाइब से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा कुछ वही जवान लगा सकते हैं जिन्होंने ये स्कूल पास किया हो। मेरे इन तमाम जवानों के सीने पर उनके छाता बरदार होने का निशान अपनी अजमत की गवाही दे रहा था। हमने जल्दी जल्दी हॉर्न्स पहने। ये वो पट्टियां होती हैं जिनसे जंपर बंधा होता है। दौरान तरबियत इन्हें पहनकर सारा सारा दिन अजियतनाक मशकों से गुजरना पड़ता था। तब हमें ये मुसीबत नजर आती थी। लेकिन आज जब अमली मैदान में कदम रखने जा रहे थे तो हारंस महबूबा की जुल्फों की तरह नरम और नाजुक और हल्के दिखाई दे रहे थे। स्टील हेलमेट, किट, हवाई छाता बरदार, स्टिंक लाइन, हुक, नायलॉन की रस्सियां, गर्ज हर चीज का मुआयना मैंने खुद पहले किया। फिर तरबियत के मुताबिक हर छाता बरदार ने दूसरे को चेक किया। हमारे पहलुओं से हल्के हथियार बंधे थे और पीठ पर बंधे किस्टल में दूसरी अहम चीजें मौजूद थीं। चेकिंग का मरहला तय हुआ तो जवानों को दोबारा फॉल इन होने का हुक्म दिया और फिर वो मेरी सरबराही में कमांडोज की पुरवकार चाल चलते उस ट्रक की तरफ जा रहे थे जिसने हमें करीबी एयरपोर्ट तक पहुंचाना था। फुर्ती का मुजाहरा करते हुए बारी बारी तमाम जवान ट्रक में सवार हो गए। अंधेरे की दबीज चादर ने आहिस्ता आहिस्ता ढाका को अपने हिसार में समेटना शुरू कर दिया था। शाम होते ही शहर वीरान सा हो जाता था। चारों तरफ एक पुरहोल सन्नाटा छाया था। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही सुकून जैसा समुंदर में तूफान आने से पहले उसकी ऊपरी पानियों में पाया जाता है। कभी कभी किसी कोने से इक्का दुक्का फायरिंग की आवाज सन्नाटे का तकद्दुस मजरू कर देती। हमारे रास्ते पर मुश्तबा मुकामात के नजदीक रजाकार पहरा दे रहे थे। उनकी इक्का दुक्का गश्त करती जीपें कभी कभी हमारे सामने या दाएं बाएं से सेफ सिग्नल देकर आगे गुजर जाती। आहिस्ता आहिस्ता हम एयरबेस के नजदीक होते जा रहे थे। मेरी तरह बाकी जवानों के जहन में भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही अज़म था, दुश्मन को फना कर देने का अज़म। उस दुश्मन को जो हमें नेस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ था। हम बका की जंग लड़ने वाले हर अफरियत से टकराने का हौसला रखते थे। दुश्मन ने अपने घिनौने मकसद के लिए 5 तारीख का प्रोग्राम बनाया था। आज 4 तारीख थी और हम उस पर ऐन आखिरी लम्हों में ज़रबे कारी लगाने जा रहे थे। चंद मिनट के बाद हम अंधेरे की चादर में लिपटे एयरबेस की इमारत में दाखिल हो रहे थे। रनवे से कुछ दूर ही ट्रक रुक गया। तमाम जवान बारी बारी छलांगे लगाकर फॉल इन हो गए। हिफाजती इकदामात के पेश नज़र रोशनियां बुझा दी गई थी। कहीं कहीं रनवे के साथ साथ हल्की रोशनी के सिग्नल नुमा बल्ब जल बुझ रहे थे। यह भी सिर्फ हमारी खातिर ही किया गया था। एक मर्तबा फिर हमने एक दूसरे को चेक किया। मेरा रेडियो ऑपरेटर मेरे साथ ही खड़ा था। जैसे ही हमें दूर खड़े जहाज के करीब से लाइट सिग्नल मिला, हम उस सिमत चल दिए। गंभीर सन्नाटे में सिर्फ जवानों के पांव की ठक ठक गूंज पैदा कर रही थी। जहाज के बिल्कुल करीब हमारी कंपनी के मेजर साहब खड़े थे। हमारे सलूट वसूल करने के बाद उन्होंने कतार में खड़े जवानों पर एक भरपूर निगाह डाली। उनकी आंखों में जलते अंगारे साफ दिखाई दे रहे थे। वो अपने जियालों को अलविदा कहने आए थे। जैसे ही वो आखिरी जवान के सामने से गुजरे, जहाज की दुम यकदम खुल गई और यूं लगा जैसे किसी बहुत बड़े मगरमच्छ ने अपना जबड़ा खोल दिया हो। कम ऑन टाइगर्स, मेजर की धाड़ गूंजी। अल्लाह अकबर, जवान गिरजे। एक एक करके वो जहाज में सवार हो रहे थे। सबसे आखिर में मैं जहाज में दाखिल हुआ। गुड लक जंप मास्टर, उन्होंने मेरी पीठ पर प्यार से धूल जमाई। जहाज में नीम तारीकी छाई थी। तमाम जवान अपनी अपनी जगह पर जम कर बैठे थे। उनके चेहरों पर संजीदगी और आंखों में कहर ठाठे मार रहा था। मेरे अंदर दाखिल होते ही जहाज की टेल बंद हो गई। उसके सोए इंजन जागे और उसने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। फिर हल्के से इरताश के साथ जहाज फिजाओं का सीना चीरता आगे बढ़ने लगा। अंदर फैली हुई संजीदगी में मुझे अजीब सी घुटन का एहसास होने लगा। फिर मुझे पीटीडब्ल्यू यानी पैराशूट ट्रेनिंग विंग याद आया और मैंने जवानों को ललकारा, हाउ आर यू एयरबोर्न। उनकी धाड़ें गूंजने लगीं। उसके बाद तो हवा बरदोश के नारों ने तसलसल इख्तियार कर लिया। जिस तरह हम लोग ट्रेनिंग में गला फाड़ फाड़ कर ये नारा लगाया करते थे, वही दीवानगी आज फिर हम पर तारी थी। जूं जूं वो नारे लगाते, उनके जोशे गजब में इजाफा होता जा रहा था। फिर वो वक्त भी आ गया जब हम दुश्मन के इलाके में दाखिल हो चुके थे।
ڈراپنگ زون نزدیک آیا تو جسموں میں چنگاریاں سلگنے لگیں۔ دشمن کے علاقے میں ریڈار رینج سے بچنے کے لیے ہم لوگ خاصی نیچی پرواز کر رہے تھے۔ ہم نے دشمن کے عقب میں ایک گھنے جنگل میں نیچے اترنے کا منصوبہ بنایا تھا، جہاں ہمارے دوسرے ساتھی ضروری اسلحہ اور ساز و سامان کے ساتھ ہمارے منتظر تھے۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا جب جہاز کے دونوں دروازوں کے عین اوپر آویزاں سرخ بلب روشن ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ان بلبوں کے اوپر لگی بڑی سی گھڑی پر ہند سے جلنے بجھنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی میرے ہونٹ تھرک اٹھے، اسٹینڈ اپ! اور پھر یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ میرے اس حکم پر جوانوں کے کیا تاثرات ہیں، میں نے ان کی جانب نظر ڈالی ہی تھی کہ جہاز کے دونوں دروازے اپنی مخصوص گڑ گڑاہٹ کی آواز پیدا کرتے ہوئے اوپر اٹھ گئے۔ پٹ کھلتے ہی ہوا کی تند و تیز لہریں جہاز میں دار آئیں۔ جانے ہماری آمد پر وہ کیوں اتنی سیخ پا ہو گئیں کہ بگولوں کی طرح ہمارے قدموں سے لپٹنے لگیں اور طوفان کی طرح جہاز سے پنجہ آزمائی کرنے لگیں۔ جہاز تو ڈولنے لگا تھا، لیکن آفرین ہے ہمارے جوانوں پر، جیسے کچھ اور دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ مشینی انداز میں اپنی آخری مشق دہرا رہے تھے، وہی سبق جو اپنے سے آگے والے ساتھی کا ہارنز اور پیراشوٹ چیک کرنے اور اسے پاس کہنے پر مشتمل تھا۔ اور یہ سارا عمل تھوڑی ہی دیر جاری رہا، پھر یہ طوفان خود بخود سمٹ گیا۔ ستاروں کے اس سائے میں ہم اپنا آپریشن شروع کر رہے تھے، اسی روشنی میں جب آکاش سے پاتال تک سارے اندیکھے راستے ہمارا انتظار کرتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پھر جیسے ہی اوکے رپورٹ پائلٹ کو ملی، دونوں دروازوں پر سرخ روشنیاں بجھ گئیں۔ اب وہاں سبز بلب جلنے لگے تھے، جس کا مطلب تھا کہ جہاز محفوظ علاقے پر پرواز کر رہا ہے۔ اسٹینڈ ان دی ڈور، دروازے پر پہنچو، میں نے اگلا حکم دیا۔ بجلی کسی پھرتی سے آگے والے ہوا بردوش موک ڈور یعنی چھلانگ لگانے والے دروازے پر جم گئے۔ جمپ! میں نے گلا پھاڑا۔ دونوں جوان فضاؤں میں کود گئے۔ اس کے ساتھ ہی قطار میں حرکت پیدا ہوئی، ہر کوئی تیزی سے آگے بڑھتا، اپنی اسٹیٹک لائن جھٹکے سے آگے کی طرف دھکیلتا اور فضاؤں میں کھو جاتا۔ پیرا ٹروپنگ لینڈنگ کا سب سے خطرناک مرحلہ پیرا لینڈنگ فال (PLF) ہوتا ہے۔ گرتے وقت کی پوزیشن صحیح رکھنا ٹریننگ میں تو ممکن ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں بہرحال یہ ایڈوانٹیج حاصل رہتا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں ہیں اور مشقیں کر رہے ہیں، لیکن دشمن کی موجودگی اور اس کے علاقے میں گھیرے ہونے کا خوف بسا اوقات اس طرح ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ بہت سے جوان گرتے وقت کی پوزیشن نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے صحیح نہیں رکھ پاتے اور کچھ کرنے سے پہلے ہی اپنے ٹخنے توڑوا کر دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہاں مجھے اپنی ٹریننگ کا وہ لطیفہ کبھی نہیں بھولتا جو ہمارے ایک اسٹاف نے ہمیں سنایا تھا۔ ایک ہوا بردوش کو جب جہاز سے چھلانگ لگاتے وقت چھاتا صحیح کرنے کو کہا گیا تو اس نے ہنس کر کہا تھا، کوئی بات نہیں اسٹاف، ہم کون سا جنگ لڑنے جا رہے ہیں، مشق ہی تو ہے۔ ہمیں ایسی مشق نہیں کروائی جاتی، وہاں تو ہر وقت یہی احساس رہتا ہے کہ سب کچھ اصلی ہو۔ میرے علم کی حد تک پاکستانی افواج کا کوئی بھی چھاتا بردار ایسا نہیں ملے گا جس نے دشمن کے علاقے میں جمپ کیا ہو اور PLF غلط کی ہو۔ مختلف درختوں کی شاخوں سے بچتا بچاتا میں ایک قدرے صاف قطع اراضی پر گرا تھا۔ اپنے 2-3 ساتھیوں کو میں نے اپنے نزدیک ہی گرتے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم تمام ساتھی خفیہ سگنل کی مدد سے ایک جگہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ تربیت کے مطابق میرے ساتھی بکھر کر پہرا دے رہے تھے، اور یہ تو رات کا وقت تھا۔ اگر دن کا سا سما بھی ہوتا تو کوئی ان کی کسی حرکت کو نوٹ نہ کر پاتا، کیونکہ وہ جنگل ہی کا ایک حصہ دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے پیراشوٹوں اور فالتو سامان سے نجات پانے کے بعد ہم خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ میری نظریں بار بار کلائی پر بندھی گھڑی کی سوئیوں پر جاتیں۔ جیسے ہی سوئیاں 12 کے ہندسے پر اکٹھی ہوئیں، میں نے اپنے ریڈیو آپریٹر کو اشارہ کیا۔ اس نے ہیڈ فون کانوں پر چڑھایا اور اپنے پہلے سے موجود دوستوں کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلی ہی کوشش میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ہم نے مختصر ترین الفاظ استعمال کیے تھے۔ دشمن کا علاقہ تھا جہاں کسی بھی لمحے ہم میں سے کسی کی بھی چھوٹی سی غلطی باقیوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ دوسری پارٹی ہم سے قریب ہی کہیں موجود تھی اور اب ملاپ کی گھڑی آ رہی تھی۔ یہی سب سے دشوار مرحلہ تھا۔ اس جنگل میں یا اس کے ارد گرد کہیں دشمن بھی لازماً مورچہ بند تھا اور اس کی پیٹرول پارٹیاں بھی گشت کر رہی تھیں۔ ہر لمحے اس بات کا امکان موجود تھا کہ بجائے اپنے دوستوں کے ان سے ملاقات ہو جاتی اور ہم کچھ کرنے کی حسرت دل میں لیے رہ جاتے۔ اس خطرناک مرحلے سے نمٹنے کے لیے کمانڈوز کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے اور انہیں مختلف جانوروں کی آوازیں نکالنے کا فن سکھایا جاتا ہے۔
قریباً 5 منٹ کے بعد ہمارے نئے ساتھی، جن کی تعداد 6 تھی، بڑے بڑے بکسوں کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ ان بکسوں ہی میں وہ ہتھیار بند تھے جن سے ہم دشمن کا کچھ بگاڑ سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھی راکٹ لانچروں اور رائفلوں سے لیس ہو چکے تھے۔ نوواردوں کی کمان ایک صوبیدار صاحب کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے اپنی سروس کا بیشتر حصہ اس علاقے میں گزارا تھا۔ ان کی زبانی علم ہوا کہ اس جنگل کو چاروں اطراف سے بھارتی افواج نے مورچہ بند ہو کر گھیر رکھا ہے، اور اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ ہم ان سے جھڑپ کا خطرہ مول لیے بغیر آگے نکل کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکیں۔ صوبیدار صاحب کی بات بجا تھی۔ میں نے ریڈیو آپریٹر کو ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ سلسلہ ملنے پر پہلے ہم نے اپنی باعفیت پہنچنے کی اطلاع دی، اور پھر دوستوں سے ملاقات کا مژدہ سنا کر نئی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا۔ اگلے حکم تک انتظار کرو، جواب ملا اور سلسلہ کٹ گیا۔ قریباً 10 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد پھر ریڈیو میں جان پیدا ہوئی۔ ہیڈ کوارٹر ہم سے مخاطب تھا۔ نئی اطلاع: دشمن اپنی تمام قوت یہاں جمع کر رہا ہے۔ آج صبح تک اس کی تیاریاں مکمل ہوں گی۔ 5 تاریخ کو وہ اپنے آدمی سرحدوں میں داخل کرے گا، اور 5 کی شام کو حملہ ملتوی کر دو۔ کل شام کے بعد جب دشمن سارا اسباب لے کر تیاری کے مراحل میں ہوگا، اسے اچانک نیست و نابود کر ڈالو۔ اوور اینڈ آل۔ نیا حکم ملتے ہی ہم نے وہاں چھپنے کے لیے پناہ گاہیں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں آج کی رات اور کل کا دن اسی حالت میں گزارنا تھا۔ اپنی سرحدوں کے اندر اندر فضائی گشت دونوں اطراف سے ہوتی رہتی تھی، اور اس امر کے باوجود کہ ہمارا پائلٹ بڑا منجا ہوا تھا، جو ریڈار کی نظروں سے بچا کر ہمیں یہاں تک لے آیا تھا، اس بات کے امکانات پھر بھی موجود تھے کہ دشمن کو کسی فضائی مداخلت کا شک گزرے اور وہ پیرا ٹروپر لینڈنگ کے متعلق سوچ کر ہماری تلاش شروع کر دے۔ یہاں کئی جگہ ٹیلی فون کی تاریں بکھری نظر آ رہی تھیں، لیکن ہم نے فی الحال انہیں چھیڑنا مناسب نہ جانا۔ ابھی تک تو ہم نے اپنی موجودگی کا کوئی نشان یہاں نہیں چھوڑا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی میرے تمام ساتھی وہاں سے یوں غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ کسی نے درختوں کی شاخوں پر بسیرا کیا تھا، تو کسی کو دلدلی زمین میں اگی کائی میں پناہ ملی تھی، کوئی جنگلی گھاس کا حصہ بنا بیٹھا تھا، اور کسی نے میری طرح خود کو درختوں کے جھنڈ میں چھپا رکھا تھا۔ اپنا بھاری اسلحہ ہم نے اس طرح چھپا دیا تھا کہ وہ دشمن کی نظر میں نہیں آ سکتا تھا۔ جس جگہ جنگل میں ہم نے اپنا مرکز بنا رکھا تھا، اس کے ارد گرد 1.5-2 میل تک ہمارے جوان جنگل کا حصہ بنے پہرا دیتے رہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جنگلی درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں سے اس طرح آراستہ کر کے کیموفلاج کیا ہوا تھا کہ باریک بین نظریں بھی ان کی حرکات کو نوٹ نہ کر پاتیں، اور غور کرنے پر بھی وہ جنگل ہی کا حصہ دکھائی دیتے۔ یہ جنگل قریباً 4-5 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ دن کی روشنی میں میرے جوان دشمن کے بہت قریب سے ریکی کر آئے تھے۔ اب ہمیں اس علاقے کے چپے چپے سے متعلق اطلاعات حاصل تھیں کہ دشمن نے کانٹے دار تار کہاں کہاں لگا رکھے ہیں، اور مائنز یعنی بارودی سرنگیں کہاں کہاں دبا رکھی ہیں۔ شام تک کا وقت بھی یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران میں بمشکل 2 گھنٹے کی نیند لے سکا تھا۔ یہی حال میرے دوسرے جوانوں کا بھی تھا، لیکن اس نیند نے بھی ہمیں بالکل تازہ دم کر دیا تھا، کیونکہ کمانڈوز کو کئی کئی دن اور رات مسلسل جاگنے کی مشق کروائی جاتی ہے، اور بوقت ضرورت ہم کسی بھی وقت دوران مشق اپنے اندر پیدا کردہ اس صلاحیت کو واپس بلا سکتے تھے۔ میں اپنے ریڈیو آپریٹر کے ساتھ ایک درخت کی شاخوں میں چھپا بیٹھا تھا، اور میرے ریڈیو آپریٹر حوالدار نے اپنا سیٹ اپنے آگے شاخوں کو مچان کی شکل دے کر رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ اچانک ریڈیو نے انگڑائی لی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی آواز واضح ہو گئی۔ ہیلو ایگلز، اوور۔ آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں ریڈیو کے اوپر قریباً جھکا ہوا تھا، کیونکہ حوالدار نے ریڈیو کی آواز خاصی نیچی کر رکھی تھی۔ ایگلز اٹینڈنگ یو، بگ ماسٹر، اوور، میں نے مائک جواب میں کہا۔ اسٹارٹ یور آپریشن، اوور اینڈ آل۔ رابطہ کٹ گیا۔ اس وقت قریباً رات کے 9 بجے تھے۔ یوں لگا جیسے آدھی رات بیت چکی ہو، اور اس کی وجہ وہ گھنیرے بادل تھے جنہوں نے دوبارہ آ کر سر شام ہی آکاش پر ڈیرے ڈال دیے تھے۔ بنگال کا موسم بھی مزاج یار کی طرح کبھی ایک سا نہیں رہتا، خصوصاً جس علاقے میں ہم آپریشن کے لیے آئے تھے۔ وہاں تو بے شمار جنگلات ہونے کی وجہ سے آسمان پر اکثر کالی گھٹائیں چھا جاتی تھیں۔ جنگلات اور ندی نالوں کے درمیان ایک بہت بڑے قطع اراضی پر میدانی اور ہموار جگہ قدرت کا کرشمہ ہی تو تھی، اور ایسے کرشمے یہاں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارا مشن شروع ہو گیا تھا۔
जवान मुख्तलिफ टुकड़ियों में बंटकर मेरे पीछे पीछे बिल्ली की तरह दबे पांव तेजी से चले आ रहे थे। हमने वो महफूज रास्ता तलाश कर लिया था जिसके जरिए जंगल में मौजूद भारतीय अफवाज का सामना किए बगैर हम बखैर व खूबी यहाँ से बाहर निकल सकते थे। करीबन आध घंटे बाद हम जंगल के किनारे उस मुकाम पर खड़े थे जिसके दूर दूर तक दुश्मन की पोजीशनों का नामो निशान भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसने हिफ्ज मा तकद्दुम के तौर पर इस इलाके को कांटेदार तारों से घेर रखा था। अगर उन तारों में बरकी रो भी दौड़ रही होती तो भी हमारे नजदीक उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी, जबकि यहाँ ऐसा मामला था ही नहीं। करीबन 2 मिनट के बाद ही हम अपना रास्ता बनाने के बाद तारों को दोबारा उसी तरह फिट कर चुके थे, और ये सब कुछ हमने भी दुश्मन की तरह हिफ्ज मा तकद्दुम के तौर पर किया था। मुमकिन है कोई पेट्रोल पार्टी घूमती हुई इस तरफ आ निकले और उन्हें कटे हुए तार देखकर शक गुजरे। अब हम सब लोग एक कतार की सूरत में उस रास्ते पर खड़े थे जहां से हमें अपने टारगेट की तरफ जाना था, जो यहां से चंद मील के फासले पर था। हमारे मिशन का पहला मरहला शुरू हुआ था। सबसे पहले हमें एक जीप पर कब्जा करना था। हैरत थी कि अभी तक कोई आर्मी वहीकल वहां से नहीं गुजरा था। शायद रात को वो लोग सफर करना मुनासिब नहीं समझते थे। हम दिल ही दिल में दुआएं मांगते हदफ की तरफ बढ़ते हुए उस सड़क पर पहुंच गए जो सीधी हमारे टारगेट की तरफ जाती थी। हम एक कतार में सड़क के किनारे लगे दरख्तों की ओट में चल रहे थे। अचानक खुशी से दिल धड़कने लगे जब हमें किसी जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी। दूसरे ही लम्हे मेरे जवान पोजीशन में आ गए। ये बताने की जरूरत नहीं कि हम दुश्मन के इलाके में उसकी फौजी वर्दी पहनकर ही कार्रवाई करते हैं, लेकिन वक्त आने पर हमारा असल रूप भी सामने आ जाता है, क्योंकि किसी भी कमांडो के लिए बाइस सआदत अपने मुल्क की वर्दी पहनकर जान देना है। हालांकि अक्सर औकात इतनी मोहलत नसीब नहीं होती। जीप अभी 15-20 गज दूर थी जब अचानक हमारे 2-3 जवान उसकी रोशनी में सड़क पर आ गए। उन्होंने चूंकि भारतीय फौजी वर्दियां पहन रखी थी और इस इलाके में फौज डिप्लॉय थी, इसलिए बादिल नजर में किसी का उनके मुतल्लिक शक में मुब्तला हो जाना मुमकिन नहीं था। करीब आने पर अलबत्ता और बात थी, लेकिन इतना मौका उन्हें किस काफिर ने देना था कि वो हमारी शनाख्त पूछते। ये जवान हाथ उठाए जीप को रुकने का इशारा कर रहे थे। जीप वालों ने भी यही समझा होगा कि किसी जरूरत के तहत वो लोग उन्हें रुकने का इशारा कर रहे हैं। जीप बड़ी तेज रफ्तारी से आ रही थी। उसकी स्क्रीन को हालत जंग की पोजीशन में उन लोगों ने लिटा रखा था, और बजाय विंड स्क्रीन के ड्राइवर के साथ वाली सीट के सामने एक हल्की मशीन गन अपना भयानक जबड़ा खोले खड़ी थी। पिछली और अगली सीटों के दरमियान स्टैंड पर रिकॉइल लेस राइफल नस्ब थी जिससे टैंक हिट किया जाता था। उस जीप को भी इन लोगों ने शायद अगले रोज वाले मिशन के लिए तैयार कर रखा था। जीप के पहिए जोरदार आवाज के साथ चिरचिराए और वो उनके करीब आकर रुक गई। 2 सिपाही आगे और एक पीछे बैठा ऊँग रहे थे। इससे पहले कि वो लोग सबब दरियाफ्त करें, हम उनके सर पर पहुंच चुके थे। हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ उन्होंने मशीनी अंदाज में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। ये तीनों हमारे पहले बाकायदा शिकार थे। उनसे निजात पाने के बाद मेरे तमाम साथी जोंकों की तरह जीप से चिमट गए। हदफ से कुछ फासले पर हम सब अलहदा अलहदा एक दूसरे को नेक तमन्नाएं देते हुए मुख्तलिफ गिरोहों में बट गए। तमाम ग्रुपों ने अपना अपना काम तकसीम कर रखा था। कुछ लोगों को अंदर घुसकर डायनामाइट लगाकर उसे तबाह करना था, कुछ को बारकों में घुसकर शब्बे खून मारना था, और कुछ ने टैंकों और दीगर सामान्य हर्ब पर नकब लगानी थी। रात के वक्त टैंक अंधे हो जाते हैं, और अमूमन दौरान जंग भी रात को जो टैंक शिकार मुहिमें निकला करती हैं वो छुप कर लेकिन बड़ी आसानी से टैंकों को निशाना बना लेती हैं। जीप पर मेरे साथ ड्राइवर वही हवालदार था जिसे बैक वक्त रेडियो ऑपरेटर और ड्राइवर का काम सर अंजाम देना था। रिकाइल लेस राइफल पर एक नाइक मुस्तैद था और एलएमजी मेरे कब्जे में थी। हम तवक्कुल बरखुदा बिल्कुल बेपरवाही के से अंदाज में उस बड़े से लेकिन चारों दोबारा अच्छी तरह कैमोफ्लाज मैदान की तरफ बढ़ रहे थे जिसे दुश्मन ने अपने हेडक्वार्टर की शक्ल दे रखी थी। चारों तरफ सन्नाटा तारी था। तमाम लाइट्स ऑफ थीं, अलबत्ता कुछ आर्मी व्हीकल्स की नकलो हमल बखूबी दिखाई पड़ती थी। शायद उन पर लोडिंग हो रही थी। हमने तमाम लाइटें बुझा रखी थी। अगर बस चलता तो उसके इंजन की आवाजें भी ना निकलने देते। लेकिन हर बात इंसान के कब्जाए कुदरत में नहीं होती। अगर वो इतनी ही कुदरत रखने लगे तो कादर मुतलिक को क्यों कर याद करे। वहां चूंकि गाड़ियों की आमदरफ्त लगी हुई थी और वो जीप जिस पर हम सवार थे दौड़ी चली आ रही थी,
کسی نے ہمیں روکنے کی زحمت نہیں کی۔ بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو تب سکون ملا جب ہم نے ایک قدرے محفوظ مورچہ نما جگہ پر جیپ چھپا دی۔ اب ہم بے چینی سے صوبیدار صاحب کے سگنل کے منتظر تھے، جو ایک ٹولی کے ساتھ ڈائنامائٹ اڑانے گئے تھے۔ ہمارے دلوں سے بھی یہی دعائیں نکل رہی تھیں کہ آغاز انہی کے بابرکت عمل سے ہو۔ اگر اس سے پہلے ہم دشمن سے ٹکرا گئے تو ممکن ہے ہمیں اپنی محنت کا اتنا بھرپور انعام نہ مل سکے جتنا بھرپور انعام اس صورت میں ملنا ہے۔ ہمارے ارد گرد ہمارے دوسرے ساتھی بھی اپنے راکٹ لانچرز اور دوسرے تباہ کن اسلحے کے ساتھ گھات لگائے اشارے کے منتظر تھے۔ قریباً 15 منٹ کے اذیت ناک انتظار کے بعد ہمارے دل خوشی سے بلیوں اچھل پڑے۔ ہیڈ کوارٹر کے ایک کونے سے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سرخ اور نارنجی رنگ کا شعلہ آسمان کی وسعتوں کو لپکا۔ اس کے ساتھ ہی دھماکوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری پارٹی نے پیٹرول ڈمپ کو نشانہ بنا لیا تھا۔ پہلا حملہ صوبیدار کی سربراہی میں ہوا تھا۔ انہوں نے ڈائنامائٹ لگا کر گولہ بارود کے محفوظ ذخائر اڑا دیے تھے۔ پھر تو جیسے زمین و آسمان دھاڑنے لگے۔ ہم سب دیوانہ وار دہکتے انگاروں میں کود گئے۔ ہمارے کرنل صاحب کے وہ الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے: تم وہ خوش قسمت جوان ہو جنہیں دشمن پر پہلی بھرپور ضرب لگانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور ہم واقعی باسعادت بننے پر تل گئے تھے۔ آگ کی لپیٹوں سے اٹھنے والی روشنی نے ہمارے شکار کی نشاندہی بھی کر دی تھی۔ ہمارے دائیں طرف کچھ فاصلے پر درختوں کی قطار کے نیچے دن کی روشنی میں تباہی پھیلانے والے PT-76 ٹینک کھڑے تھے۔ بھارتی سورماؤں کو اپنے ان آہنی قلعوں پر بڑا مان تھا، کیونکہ یہ ٹینک خشکی اور پانی میں ایک سی قوت سے لڑتا ہے اور پانی میں سے بآسانی تیر کر پار نکل جاتا ہے۔ وہاں قریباً PT-76 دن بھر کے تھکے ہارے بیلوں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ہمارے نائک کے وجود میں بجلیاں کوندنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ٹینکوں کے بجائے فولاد کے پگھلے ہوئے ڈھانچے نظر آنے لگے جو فضا میں پھٹ کر اچھل رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے بچوں کے کھیلنے والے واٹر بال اچانک پھٹ جاتے ہیں۔ ٹینکوں کی درگت بنتے دیکھ کر میرے جوان فرط مسرت و انبساط سے نعرے لگانے لگے۔ اس مہم سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچانک جیپ کو جھٹکا لگا۔ اگر حوالدار پھرتی کا مظاہرہ کر کے اچانک جیپ کو دائیں طرف تیزی سے نہ کاٹ لیتا تو ہمارے پہلو سے آنے والا ٹینک کا گولہ ہمیں چاٹ جاتا۔ شاید ہماری جیپ سے ہونے والی فائرنگ کی چکا چوند نے ان لوگوں کو متوجہ کر لیا تھا اور ہمارے پہلو سے ایک ساتھ 3 T-55 ٹینک مست ہاتھیوں کی طرح جھومتے چلے آ رہے تھے۔ T-55 ٹینک دنیا کا شاید اس وقت تک واحد ٹینک تھا جو اندھیرے میں بھی اسی پھرتی سے لڑ سکتا تھا جس کی توقع اس سے دن میں رکھی جاتی تھی۔ جیپ کے اچانک گھومنے سے ٹینک بے قابو ہوئے، ڈگمگاتے شرابیوں کی طرح اپنی ہی جھونک میں آگے نکل گئے اور واپس پلٹنے سے پہلے پرلوک سدھار گئے، کیونکہ ہمارے نائک نے نشانے بازی میں کسی چوک کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ان ٹینکوں کے کریو جلتے ٹینکوں سے چھلانگے لگاتے باہر نکلتے تو میری LMG انہیں چاٹ جاتی۔ ہمارا یہ آپریشن 20 منٹ تک جاری رہا اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب وہاں ہمارے شکار کرنے کو کچھ رہ بھی نہیں گیا تھا، کیونکہ ہماری طرح کسی بھی جوان نے اس کار خیر سے محروم رہنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ اپنی سرحد کی طرف سمٹ رہے تھے۔ دشمن سنبھل گیا تھا اور وہ ہم پر انٹیز فائرنگ کر رہا تھا۔ اس نے ہر قسم کے اسلحے کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا تھا، لیکن اب بیکار تھا، کیونکہ ہم اپنا کام کر چکے تھے اور جھنجھلائے ہوئے دشمن کے پاس کھسیانی بلی کی طرح سوائے اپنا کھمبا نوچنے کے اور کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اپنی سرحد کی طرف فاتحانہ مراجعت کرتے ہوئے ہم OP کے فرائض بھی انجام دیتے آ رہے تھے، اور جہاں کہیں سے دشمن کی کوئی ہیوی گن چمکتی ہوئی دکھائی دیتی وہیں اپنی بیٹریوں کا فائر منگوا کر اسے نیست و نابود کروا دیتے۔ یہ دھما چوکڑی قریباً 1 گھنٹے ہی میں اپنے انجام کو پہنچ گئی، کیونکہ اب دشمن بھی لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، نہ ہی وہ اس مرحلے پر براہ راست کھل کر جنگ میں الجھنا چاہتا تھا۔ اپنا ٹنوں اسلحہ پھونک کر وہ خاموشی سے اپنے زخم چاٹ رہا تھا اور ہم لوگ اپنے RV پوائنٹ پر اکٹھے ہو رہے تھے، جہاں کرنل صاحب ہمارے استقبال کو بنفس نفیس موجود تھے۔ ہمارے پیچھے دھماکے بلند ہو رہے تھے کیونکہ ہمارا اور سرحدی افواج کا آپریشن اکٹھے ہی شروع ہوا تھا۔ وہاں موجود ہماری افواج نے بھی ان لوگوں کو خبردار ہونے سے پہلے جا لیا تھا۔ 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں جوان واپس آ رہے تھے۔ قریباً آدھ گھنٹے ان کی واپسی میں لگا، کیونکہ دشمن اندھا دھند اور بے تحاشا گولہ باری کر رہا تھا اور ایسی موسلا دھار گولہ باری میں محفوظ راستہ تلاش کرنا خاصا مشکل تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گنتی ہوئی تو ہمارے 4 جوان کم تھے
ان کی شہادت کی تصدیق ان کے ساتھیوں سے ہو گئی جو ان کے میڈل اور اسلحہ ساتھ لے آئے تھے۔ ہماری حد الوسع کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کی لاشیں دشمن کے قبضے میں نہ رہنے دیں۔ ہماری فوج کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملیں گے جب ایک شہید کی لاش کے حصول کے لیے ہمیں ایک لڑائی لڑنا پڑی اور کئی اور جوان اپنے ساتھی کی لاش کے حصول میں منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔ لیکن یہ بات ہر جگہ تو ناممکن ہوتی ہے اور نامناسب، خصوصاً کمانڈوز مشن میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک کمانڈو جتنی توانائیاں بھی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے بروئے کار لایا جائے۔ 3 ساتھیوں کو تو میرے جالے اپنے ہاتھوں سپرد خاک کر کے آئے تھے، لیکن چوتھا گولہ بارود کے ذخائر کے ساتھ خود بھی اڑ گیا۔ یہ سانحے ہمارا روزمرہ کا معمول ہیں۔ میں تو ہرگز نہیں کہوں گا کہ دن رات زندگی موت کے اس کھیل میں رہتے ہوئے ہمارے دل پتھر ہو چکے تھے، یا ہم اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی شہادت بھی ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ بہرحال ہم بھی انسان ہیں، مانا ہمارے سینے فولاد کے بنے ہوئے ہیں، مگر ان میں بھی ایک گوشت کا لوتھڑا دھڑک رہا ہے۔ کسی حادثے کو ہم بھی اتنی ہی شدت سے محسوس کرتے ہیں جتنی شدت سے ایک عام انسان کو کرنا چاہیے، لیکن ہم میں اور عام لوگوں میں ایک فرق ضرور پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ عام آدمی انسانی موت پر منفی محسوسات کا اظہار کرتا ہے، سوگوار اور پزمردہ ہو جاتا ہے، اور اکثر اس کی کمر ہمت ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ ہماری تربیت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ہم اپنے عظیم رفقا کی شہادت سے نیا عزم پاتے ہیں، ہمارا مورال بڑھتا ہے، اور دل میں یہ ولولہ جاگزیں ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے مشن کو جس کی ادائیگی میں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے، پایہ تکمیل کو پہنچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سارے جیالے دیوانوں کی طرح دشمن پر ٹوٹتے ہیں۔ تب ان کے ذہنوں سے اپنا ماضی، حال، مستقبل، گھر بار، بیوی بچے، ماں باپ، یار سنگی، مسائل، الجھنیں، سبھی کچھ مٹ جاتا ہے۔ وہاں تو صرف ایک ہی عزم رہ جاتا ہے، دشمن کو نیست و نابود کر دینے کا عزم۔ وہ بجلی بن کر کڑکتے ہیں اور سائقہ کی طرح دشمن کے خرمن کو خاشاک کر ڈالتے ہیں، خواہ انہیں ہی کیوں نہ اس کا ایندھن بننا پڑے۔ سلامتی ہو ان ماؤں پر جنہوں نے ایسے سرفروش جنے، اقبال مند ہوں وہ باپ جن کے وہ سپوت تھے، بامراد ہوں وہ بہنیں اور خوش بخت ٹھہریں وہ بھائی جن کی گودیوں میں وہ پلے بڑھے، سدا سہاگن ٹھہریں وہ بیوائیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے سہاگ وطن پر دان کیے۔ کائنات بھر کی رفاقتیں ان راہوں کی دھول اپنی آنکھوں سے چنتی رہیں گی جن راستوں کو مادر وطن کے ان جیالے سپوتوں نے اپنے قدموں سے فیض بخشا۔ ان کے میڈل باری باری عقیدت و احترام کے آنسو بہاتی آنکھوں سے ہم سب نے لگائے، ان کے درجات کی بلندی کو بے اختیار ہمارے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھے، ہماری خاموش لہو بہاتی آنکھوں نے ان کے حضور عظمتوں کی نظر گزاری، اور ہم اس ٹرک پر سوار ہو گئے جو ہمیں قریبی ایئرپورٹ پر لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ایئرپورٹ سے صبح ہم واپس ہیڈ کوارٹر آ گئے، جہاں دیدہ و دل فرش راہ کیے ہماری بٹالین کے باقی جوان ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے ہمیں گرم جوشی کے ساتھ سینوں سے چمٹایا، اپنے پیار کے نوحے ان کی آنکھوں نے بھی بلند کیے، لیکن وہ بچوں کی طرح روئے نہیں، حوصلہ مند فوجیوں کی طرح ضبط کیے رہے۔ مشن رپورٹ دے کر میں اور دوسرے جوان اپنی بارکوں کو چل دیے۔ پچھلے دنوں اور راتوں کی تھکاوٹ ہم نے دوپہر تک کروٹیں بدل کر ہی پوری کر لی تھی۔ ہم کچھ بھی تھے، لیکن ہماری حالت تو بہرحال ان سوگوار ماتم کرنے والوں کی سی تھی جو اپنے پیاروں کو ابھی ابھی سپرد خاک کر کے آئے ہوں۔ نیند آتی تو کیسے؟ ان کے سرخ رو چہرے بار بار سوال بن کر ابھرتے ڈوبتے رہے، وہ سوال جن کا جواب نہ تو ہم دے پائے تھے اور نہ دے پائیں گے۔ وہ ہم سے بار بار یہی پوچھتے تھے کہ ساتھیو، ہم تو وفا میں جاں سے گزر گئے، ہماری امانتوں کا کیا بنے گا؟ ان کو خائن تو نہ لے جائیں گے؟ رکھوالو، ہمارے اثاثوں کی لاج رکھنا۔ دشمن کے خلاف ہمارا یہ شاید پہلا چھاتا بردار مشن تھا۔ میرے دوسرے جوانوں کے جذبات بھی یقیناً میری ہی طرح تھے۔ ہم لوگ اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے مکار دشمن پر اس کی اپنی سرزمین پر پہلی بھرپور اور کاری ضرب لگائی ہے۔ ہماری یہ کامیاب کاروائی دشمن کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کا منہ توڑ جواب تھی جو وہ پچھلے کافی لمبے عرصے سے اپنائے ہوئے تھے۔ بھارتیوں کے سدھائے ہوئے مکتی باہنی کے درندے زیادہ تر تو سویلین ہی کو اپنا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ ابھی تک ان میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی فوجی کانوائے سے بھی دو بدو مقابلہ کر سکیں۔
اکا دکا فوجیوں پر ان کے حملے البتہ جاری تھے، لیکن ان کی بہیمانہ کارروائیوں کی بھینٹ زیادہ تر وطن دوست پاکستانی ہی چڑھا کرتے تھے۔ اس روز جب میں کمرے میں لیٹا اپنے پور بو پاکستان کی شب و روز کی فکر میں غلطاں تھا، تو ایک بے نام سا خوف، ایک انجانی سی خلش آہستہ آہستہ مجھ پر طاری ہونے لگی۔